اگرچہ ماضی کے مقابلے میں اب دنیا بھر میں خواتین کو آگے بڑھنے کے مواقع زیادہ میسر ہیں اور اب خواتین سائنس سے لے کر سیاست، شوبز سے لے کر حکومت، صحت سے لے کر کھیل کے میدان تک اور مذہب سے لے کر تکنیکی شعبہ جات میں مرد کے ساتھ کام کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ تاہم اب بھی دنیا کے تمام شعبہ جات میں خواتین کی نمائندگی مرد حضرات سے کم ہے۔ اگرچہ آبادی میں خواتین مردوں سے تھوڑی سی کم ہیں، مگر مواقع ملنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو خواتین اب بھی مرد حضرات سے بہت ہی پیچھے ہیں۔ اقوام متحدہ UN کے خواتین سے متعلق ادارے UN ویمن کے مطابق اس وقت دنیا بھر کی پارلیمنٹس میں صرف 24% خواتین ہیں اور خواتین کی یہ تعداد 25 سال قبل سے تھوڑی سی زیادہ ہے۔ UN ویمن کے مطابق فروری 2019 تک دنیا بھر کے پارلیمنٹس میں 24.3% خواتین موجود تھیں، جو کہ 1995 کے مقابلے 11 زیادہ ہے۔ جون 2019 تک دنیا بھر میں صرف 23 ایسے ممالک اور ریاستیں ایسی تھیں جن کی حکومتوں یا ریاستوں کی سربراہی خواتین کے پاس تھی۔ تاہم مارچ 2020 کے پہلے ہفتے تک اس تعداد میں کچھ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اسی رپورٹ میں بتایا گیا کہ فروری 2019 تک دنیا کے 27 ممالک کے پارلیمنٹ ایسے تھے جہاں خواتین کی نمائندگی 10% سے بھی کم تھی۔ خواتین کے خلاف تشدد، انہیں جنسی ہراسانی کا نشانہ بنائے جانے اور انہیں مرد حضرات کے مقابلے میں آگے بڑھنے کے مواقع کم دینے کے معاملات اپنی جگہ، لیکن یہ بھی دلخراش حقیقت ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں بامشکل 30 ممالک یا ریاستیں ہی ایسی ہیں جن کی حکومتی اور ریاستی معاملات خواتین کے پاس ہیں۔ دنیا کے 250 کے قریب ممالک اور آزاد و خود مختار ریاستوں اور جزائر میں اس وقت زیادہ تر مرد حضرات ہی ریاست و حکومت کے اعلیٰ ترین عہدوں پر براجمان ہیں اور بامشکل 30 ممالک یا خود مختار ریاستیں اور علاقے ایسے ہیں جہاں اعلیٰ ترین عہدوں یعنی صدر اور وزیر اعظم کی نشست پر خواتین براجمان ہیں۔ حیران کن طور پر دنیا کے متعدد ممالک ایسے بھی ہیں جن کی کئی صدیوں پر محیط تاریخ میں آج تک کوئی بھی خاتون صدر یا وزیر اعظم کے عہدے تک نہیں پہنچ سکی۔ ایسے ممالک میں امریکہ سمیت کئی ایسے ممالک بھی آ جاتے ہیں جو خود کو جمہوریت و سیاست کے چیمپئن کہتے ہیں۔ اسی طرح کئی ممالک ایسے بھی ہیں جہاں خواتین کو ریاست کے دیگر اعلیٰ عہدوں یعنی فوج یا انصاف کے اداروں کی سربراہی بھی نہیں دی گئی۔ اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ دنیا کے سب سے اہم خود مختار رول ماڈل اور بڑے ادارے اقوام متحدہ کی سیکریٹری شپ بھی گزشتہ 7 دہائیوں سے کسی خاتون کو نہیں سونپی گئی۔ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں حکومت کے اعلیٰ ترین عہدوں پر خواتین 3 سے 4 دہائیاں قبل ہی براجمان ہو چکی تھیں۔ تاہم متعدد ممالک ایسے ہیں جہاں آج تک خواتین کو حکومت و ریاست کے اعلیٰ عہدوں کے لیے نامزد ہی نہیں کیا گیا۔ خواتین اس وقت حکومت و ریاست کے اعلیٰ ترین عہدوں پر براجمان ہیں۔ ملکہ برطانیہ کو طویل عرصے تک بادشاہت کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوئم کو اگرچہ حکومت کا کوئی عہدہ حاصل نہیں، تاہم انہیں اس ریاست کے علامتی سربراہ کا اعزاز حاصل ہے۔ الزبتھ دوئم نہ صرف برطانیہ کی ملکہ بلکہ دولت مشترکہ قلم رو ممالک کی بھی آئینی ملکہ و علامتی سربراہ ہیں۔ انہیں ملکہ برطانیہ کے عہدے پر طویل عرصے تک خدمات سر انجام دینے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ وہ 1926 میں پیدا ہوئیں اور 1953 کو ملکہ بنی اور اب تک کسی عہدے پر براجمان ہیں۔ لیڈی ڈیانا کی موت کو حادثاتی موت تھی، لیکن یہ موت شاہی خاندان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھی۔ 37 سالہ جسینڈرا آرڈرن نیوزی لینڈ کی پہلی نوجوان ترین وزیر اعظم ہیں، جبکہ وہ گزشتہ 150 سال میں اس عہدے پر براجمان ہونے والی تیسری خاتون بھی ہیں۔ جسینڈرا آرڈرن 2017 سے وزیر اعظم ہیں۔ وہ وزارت عظمیٰ پر رہتے ہوئے ایک اور منفرد کام کرنے جا رہی ہیں۔ وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے بعد دوران وزارت بچے کو جنم دینے والی دوسری وزیر اعظم ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے 1990 میں وزارت عظمیٰ کے دوران بچے کو جنم دیا تھا۔ جسینڈرا نیوزی لینڈ کی نوجوان ترین وزیر اعظم بھی ہیں۔ نیوزی لینڈ میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں انہوں نے ایک مدبر رہنما کا کردار ادا کیا اور ان واقعات کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اہم رول نبھایا۔ مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اقلیتوں کے لیے انسانیت کا کتنا جذبہ رکھتی ہیں۔ اسی بنا پر مسلم دنیا میں ان کے لیے قابل قدر جذبات پائے جاتے ہیں۔ جسینڈرا آرڈرن کے ہاں 21 جون 2018 کو بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی بیٹی اسی دن پیدا ہوئی جس دن بے نظیر بھٹو کا جنم دن ہوا تھا۔ جسینڈرا آرڈرن نے بچی کی پیدائش کے وقت 6 ہفتوں کی چھٹیاں لی تھیں اور وہ بیٹی کی پیدائش کے 7ویں ہفتے ہی واپس کام پر آ گئی تھیں۔ جسینڈرا آرڈرن ستمبر 2018 میں اپنی 3 ماہ کی بیٹی کے ساتھ
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی شریک ہوئی تھیں۔ پیستی ریڈی 21ویں گورنر جنرل مقرر ہوئیں۔ 64 سالہ پیستی ریڈی نیوزی لینڈ کی 21ویں گورنر جنرل ہیں۔ یہ عہدہ اگرچہ حکومتی نہیں، تاہم یہ مشترکہ ممالک قلم رو میں ایک علامتی ریاستی عہدے کی اہمیت رکھتا ہے۔ اس عہدے پر تقرری ملک کا وزیر اعظم کرتا ہے اور اس عہدے پر براجمان شخص ایک طرح سے ملکہ برطانیہ کے معاملات دیکھنے کے لیے تعینات کیا جاتا ہے۔ اس طرح کا عہدہ دوسرے دولت مشترکہ قلم رو ممالک میں بھی ہے۔ یورپی ملک بیلجیم میں اکتوبر 2019 میں پہلی بار ایک خاتون وزیر اعظم حکومت کے اعلیٰ عہدے پر براجمان ہوئیں۔ 45 سالہ صوفی ولمیس سیاست سے قبل بینکار تھیں اور وہ ابتدائی طور پر کیئر ٹیکر حکومتی سیٹ اپ کا حصہ بنیں۔ تاہم بعد ازاں انہوں نے سیاسی جماعتوں کے اتحاد سے مستقل حکومت بنانے کے مذاکرات کا آغاز کیا۔ وہ پہلی بار 25 سال کی عمر میں مقامی حکومت میں کونسلر منتخب ہوئی تھیں اور بعد ازاں انہوں نے قومی سیاست میں شمولیت اختیار کی اور جلد ہی ملک کے اہم سیاستدانوں میں شمار ہونے لگیں۔ 63 سالہ اینجلا مرکل یورپ کے اہم ترین ملک جرمنی کی چانسلر یعنی حکومت و ریاست کی سربراہ ہیں۔ یہاں یہ عہدہ دیگر ممالک کے صدور اور وزرائے اعظم کا متبادل ہے۔ اینجلا مرکل گزشتہ 14 سال سے جرمنی کی چانسلر ہیں۔ وہ پہلی مرتبہ اس عہدے پر 2005 اور آخری مرتبہ اکتوبر 2017 میں فائز ہوئی تھیں اور قانون کے مطابق وہ زیادہ سے زیادہ 2022 تک اس عہدے پر رہ سکتی ہیں۔ اینجلا تقریباً 1.5 دہائی سے اقتدار میں ہیں۔ اینجلا مرکل کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ جرمنی کی پہلی خاتون چانسلر ہیں۔ وہ سیاسی پارٹی کرسچین ڈیموکریٹک یونین کی سربراہ بھی ہیں۔ اینجلا مرکل پہلی بار 1991 میں وفاقی جرمن پارلیمان کی رکن منتخب ہوئیں۔ تب سے اب تک وہ 7 بار رکن بن چکی ہیں، جبکہ وہ وزیر برائے خواتین و نوجوانان اور وزیر برائے ماحولیات و نیوکلیئر سیفٹی بھی رہ چکی ہیں۔ اینجلا کو دنیا کے اہم ترین رہنماؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مسلم کمیونٹی کے لیے اپنا کردار خوب نبھایا۔ وہ پہلی مرتبہ 1998 میں کرسچین ڈیموکریٹک یونین کی سیکریٹری جنرل مقرر ہوئیں۔ 2000 میں قائد حزب اختلاف بنی اور 2005 میں پہلی بار چانسلر بنی اور اب تک وہ 4 مرتبہ اس عہدے کے لیے منتخب ہو چکی ہیں۔ اینجلا مرکل کو دنیا کے بااثر ترین سیاستدانوں اور حکمرانوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ وہ امریکہ سمیت روس کے ساتھ بھی بہتر تعلقات رکھ کر چلنے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اینجلا پہلی بار 2005 میں چانسلر بنی۔ 70 سالہ شیخ حسینہ کو جنوبی ایشیا کی خواتین میں اہم اور منفرد اعزاز حاصل ہے، کیونکہ وہ چوتھی مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی ہیں۔ بنگلہ دیش عوامی لیگ نامی پارٹی سے تعلق رکھنے والی شیخ حسینہ واجد چوتھی بار 2018 میں وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ حسینہ واجد کی بیٹی سائمہ اگرچہ سیاست میں نہیں، تاہم وہ حکومتی عہدوں پر براجمان ہیں۔ ان کا شمار بنگلہ دیش کے مقبول ترین سیاستدانوں میں ہوتا ہے، تاہم حالیہ حکومت میں ان کی جانب سے کیے گئے کئی متنازع فیصلوں کے باعث انہیں سخت تنقید کا سامنا ہے۔ ان پر سیاسی مخالفین کو قید و سزائیں دینے کا الزام ہے۔ انہوں نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے بہت سے رہنماؤں کو موت تک کی سزائیں دیں۔ شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کے پہلے صدر شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی ہیں۔ وہ پہلی مرتبہ 1986 میں رکن اسمبلی بنی۔ حسینہ واجد سیاست کے آغاز سے 2006 تک بنگلہ دیش کی اسمبلی میں نہ صرف قائد حزب اختلاف رہیں، بلکہ وہ قائد ایوان بھی ہیں اور وہ تیسری بار وزیر اعظم بنی ہیں۔ ایولین بھی اروبا کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہیں۔ بحیرہ کیریبین کا جزیرہ نما خود مختار ملک اروبا بھی نیدرلینڈ کے زیر انتظام ہے اور اس کا شمار چھوٹے ترین جزائر میں ہوتا ہے۔ 52 سالہ ایولین ویبر کریوس کو اس جزیرے کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر براجمان ہونے سے قبل بھی متحرک سیاستدان تھیں۔ میاں موٹلی منچی ہوئی سیاستدان ہیں۔ بارباڈوس میں بھی پہلی بار ایک خاتون وزیر اعظم بنی ہیں، تاہم وہاں خاتون وزیر اعظم سے قبل ایک خاتون صدر بھی رہ چکی ہیں۔ بارباڈوس کی وزیر اعظم 54 سالہ میاں موٹلی اس سے قبل اپوزیشن لیڈر رہنے سمیت دیگر حکومتی عہدوں پر بھی رہی ہیں اور انہیں ملک کے منجے ہوئے سیاستدانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایتھوپیا ایک ایسا ملک ہے جہاں برسوں سے قحط نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ سہالے ورق اس قحط زدہ ملک کی صدر ہیں۔ سہالے ورق کو ایتھوپیا کی پہلی خاتون صدر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اقوام متحدہ میں کئی سال تک خدمات سر انجام دینے والی 69 سالہ سہالے ورق زیوڈے کو افریقی ملک ایتھوپیا کی پہلی خاتون صدر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سہالے ورق نے جہاں کئی سال تک اقوام متحدہ اور اس کی ذیلی تنظیموں میں خدمات سر انجام دی، وہیں وہ ایتھوپیا کی سفیر بھی رہ چکی ہیں اور انہیں سفارتکاری کی ماہر سمجھا جاتا ہے۔ سالومے جارجیا کی پہلی خاتون صدر ہیں۔
فرانسیسی نژاد جارجیائی سیاستدان 67 سالہ سالومے زور آبیشویلی کو یورپی ملک جارجیا کی پہلی خاتون صدر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سالومے زور دسمبر 2018 میں صدر منتخب ہوئی۔ ان کا تعلق جارجین ڈریم پارٹی سے تھا اور انہوں نے 11 جماعتوں کے اتحادی امیدواروں کو بھی شکست دی۔ صدر منتخب ہونے سے قبل وہ اقوام متحدہ میں بھی خدمات سر انجام دے چکی ہیں، جبکہ وہ فرانس میں جارجیا کی سفیر رہنے سمیت ملک کی پہلی خاتون وزیر خارجہ بھی رہ چکی ہیں۔ 57 سالہ ایرینا سولبرگ حکومت کے اعلیٰ ترین عہدے پر براجمان ہونے سے قبل بھی حکومت کے اعلیٰ ترین عہدوں بشمول وزارتوں پر خدمات سر انجام دے چکی ہیں۔ وہ 2013 سے ناروے کی وزیر اعظم ہیں، ساتھ ہی وہ سیاسی جماعت کنزرویٹو پارٹی کی سربراہ بھی ہیں۔ 72 سالہ آنگ سان سوچی کئی برس تک رنگون کی جیل میں قید رہیں۔ رنگون ہی کی جیل میں آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر بھی قید رہے اور قید کے دوران ہی دائی اجل کو لبیک کہا۔ آنگ سان سوچی کو امن کی فاختہ کا بھی خطاب ملا۔ میانمار کی حکمران جماعت کی سربراہ ہیں، انہیں حکومت کی سربراہی کے لیے ایک خصوصی عہدے کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ وہ میانمار کی پہلی اسٹیٹ کونسلر خاتون ہیں۔ یہ عہدہ وزیر اعظم کے برابر ہوتا ہے۔ اگرچہ آنگ سان سوچی براہ راست حکومتی پالیسیوں کی ذمہ دار نہیں ہیں، تاہم یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہی میانمار حکومت کی اہم پالیسی ساز ہیں۔ ان پر میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے تشدد کی وجہ سے بھی تنقید کی جاتی ہے۔ 56 سالہ بدیا دیوی بھنڈاری مجموعی طور پر نیپال کی تاریخ کی دوسری خاتون جبکہ جمہوری نیپال کی پہلی خاتون صدر ہیں۔ بدیا دیوی بھنڈاری کا تعلق کمیونسٹ پارٹی آف نیپال سے ہے۔ وہ صدر بننے سے قبل وزیر دفاع سمیت کئی عہدوں پر بھی براجمان رہ چکی ہیں۔ 63 سالہ حلیمہ یعقوب نہ صرف سنگاپور کی پہلی خاتون صدر بلکہ پہلی مسلمان صدر بھی ہیں۔ وہ اس سے قبل سنگاپور کی اسمبلی کی اسپیکر رہنے سمیت اہم سرکاری عہدوں پر براجمان رہیں۔ ان کا تعلق سیاسی جماعت پیپلز ایکشن پارٹی سے ہے۔ حلیمہ یعقوب ہمیشہ پردے میں ملبوس رہتی ہیں۔ نمیبیا 50 سالہ سارا کنگیگلوا جنوبی افریقہ ملک نمیبیا کی مجموعی طور پر چوتھی جبکہ پہلی خاتون وزیر اعظم ہیں۔ انہوں نے 2015 میں یہ عہدہ سنبھالا۔ ساؤتھ ویسٹ افریقہ پیپلز آرگنائزیشن نامی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والی سارا کنگیگلوا اس سے قبل وزیر خزانہ سمیت دیگر وزارتوں کے قلمدان بھی سنبھال چکی ہیں۔ 60 سالہ پاولا مائی ویکیس جو ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو کی اعلیٰ بھیج ہیں، وہ ملک کی پہلی صدر بھی ہیں۔ پاولا مائی ویکیس سیاسی جماعتوں کی مفاہمت اور جوڑ توڑ کے بعد گزشتہ برس خواتین کے عالمی دن کے موقع پر صدر بنی۔ 61 سالہ تسائی انگ وین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ خود مختار مگر چین کی زیر تسلط ریاست تائیوان کی پہلی خاتون صدر ہیں۔ تسائی انگ وین کی پارٹی ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی نے حیران کن طور پر 2016 کے عام انتخابات میں حکمران جماعت کو شکست دی، جس کے بعد وہ ملک کی پہلی خاتون صدر بنی۔ تسائی انگ وین ریاست و حکومت کے اعلیٰ ترین عہدے پر براجمان ہونے سے قبل متعدد سرکاری عہدوں پر فائز رہ چکی ہیں۔ تسائی کو معیشت کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ یورپی ملک سلوواکیہ کی عوام نے بھی سال 2019 کے اپریل کے مہینے میں تاریخ رقم کرتے ہوئے پہلی بار ایک خاتون کو صدارت کے لیے منتخب کیا۔ معروف سیاستدان 46 سالہ زوزانے کیپتوا نے اپریل میں ہونے والے انتخابات میں واضح کامیابی حاصل کرتے ہوئے میدان مارا اور انہوں نے جون میں صدر کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ وہ سیاست میں متحرک کردار ادا کرنے کے علاوہ ماحولیات اور انسانی حقوق کے لیے متحرک رہی ہیں۔ 42 سالہ کیٹرن جیکو بوسٹوڈی کی نوجوان ترین وزیر اعظم ہیں۔ وہ اس عہدے پر براجمان ہونے سے قبل کئی وزارتوں کے قلمدان سنبھال چکی ہیں۔ وہ 2003 میں صحافت سے سیاست میں داخل ہوئی تھیں اور جلد ہی انہوں نے سیاست میں اپنا مقام بنا لیا۔ میٹ فریڈرکسن کم عمر ترین وزیر اعظم ہیں۔ یورپی ملک ڈنمارک کی 42 سالہ میٹ فریڈرکسن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک کی سب سے کم عمر ترین وزیر اعظم ہیں۔ اگرچہ ان سے قبل بھی خواتین وزیر اعظم رہ چکی ہیں، تاہم انہیں نئی نسل کی ترجمان وزیر اعظم کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ میٹ فریڈرکسن نے کم عمری میں سیاست کا آغاز کیا تھا اور وہ پہلی بار 2001 میں 23 سال کی عمر میں رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئی تھی۔ کینیڈا گورنر جنرل جولی پائتے پروفیشنل خلاباز بھی ہیں۔ 53 سالہ جولی پائتے کینیڈا کی 29ویں گورنر جنرل ہیں۔ یہ عہدہ اگرچہ حکومتی نہیں، تاہم یہ مشترکہ ممالک قلمرو میں ایک علامتی ریاستی عہدے کی اہمیت رکھتا ہے۔ اس عہدے پر تقرری ملک کا وزیر اعظم کرتا ہے اور اس عہدے پر براجمان شخص ایک طرح سے ملکہ برطانیہ کے معاملات دیکھنے کے لیے تعینات کیا جاتا ہے۔ اس طرح کا عہدہ دوسرے دولت مشترکہ کے ممالک میں بھی ہے۔